اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ ناظرین سلام علیکم۔ بعد السلام آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اس عظیم ہستی کی شہادت کے عنوان سے تمام مملکت جہان کی خدمت میں، تمام شیعان جہان کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں جس آیہ کریمہ کو پیش کیا گیا بڑی ہی پرلطف آیت ہے۔ آیت ظاہراً بیچ سے ہے کہ اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ کون اللہ کا مددگار ہے، من انصاری اللہ، کون اللہ کی مددگار ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اس آیت سے جو ایک اہم ترین کانسیپٹ ملتا ہے وہ ہمیں مددگاری خدا کا کانسیپٹ ملتا ہے کہ ہم خدا کی مدد کیسے کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، خدا کی مدد کرنا گویا وہی خدا کے رسول کی مدد کرنا، اس لیے کہ جو حواریوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو در حقیقت وہ حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے تھے، حضرت عیسیٰ کی مدد کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی مدد کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا، اللہ کے بنائے ہوئے امام کی مدد کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی مدد کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے، نصرت اور مدد کئی طریقے سے ہوتی ہے۔ کسی طریقے سے کوئی اپنے طریقے سے کوئی قلم کے ذریعے مدد کرتا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں زبان کے ذریعے مدد کرتا ہے، کوئی تلوار کے ذریعے مدد کرتا ہے، اور اپنا اپنا اسٹیپ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اول اسلام میں کئی طریقوں سے اسلام کی مدد کی گئی، کسی نے تلوار کے ذریعے مدد کی، کسی نے پیسے کے ذریعے مدد کی، ہر ایک کی مدد قابل قبول درگاہ الہی ہوئی جس نے خلوص کے ساتھ رسول کی ہمرکاب ہو کر رسول کی مدد کی۔ اور دور امام میں بھی ظاہر سی بات ہے، امام کی مدد کرنا بھی اللہ ہی کی مدد کرنا ہے۔ دور امام میں بھی جن لوگوں نے امام کی مدد کی وہ بھی گویا امام کے ہمرکاب ہو کر جو جنگ میں حاضر رہے، یا اپنے تمام زبانی حوالے سے یا اور بھی طریقے سے جنہوں نے امام کی نصرت کی، وہ نصرت امام اور ناصر امام کہلائے۔ دیکھیے، ایک مدد جو ہوتی ہے وہ قلم کے ذریعے سے ہوتی ہے، کبھی مدد زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کبھی مدد تلوار کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ مثلا جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا، یہ بھی یعنی امام اپنی مدد کی طرف دعوت دینا چاہ رہے تھے۔ اب جب کربلا میں کچھ نہیں بچا تو اب کیا امام مدد کے لیے بلانا چاہ رہے ہیں؟ امام یہی قیامت تک کے لیے کہنا چاہ رہے تھے کہ اب کون ہے جو ہماری مدد کرے گا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنا بھی اللہ کی ہی مدد کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امام اور نبی امام اللہ کی طرف سے منصوص ہوتے ہیں۔ اب یہ جس شخصیت کی یاد میں آج ہم لوگ تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام ہے، جناب مختار علیہ السلام، ان کی ذات والا بھی اور ان کی زندگی بھی اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو خاندانی طور پر یہ لوگ مددگار اہل بیت ملتے ہیں، یعنی حتیٰ ان کے چچا وغیرہ خواص سے امیر المومنین میں مذکور ہوئے ہیں، اور حضرت مختار علیہ السلام بھی اپنے اعتبار سے اور ان کی زندگی میں نہایت ہی واضح طور پر ملتا ہے کہ وہ مددگار امام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسلم علیہ السلام کو جب امام نے خط میں لکھا تھا، کہا تھا ان کی بیعت کرنا گویا میری بیعت کرنا ہے، تو حضرت مسلم علیہ السلام جب کوفے میں داخل ہوئے تھے تو حضرت مختار ثقفی کے گھر میں مہمان تھے ابتدا میں، شروع میں۔ پھر جب حضرت مختار ثقفی کے گھر کے بارے میں پتہ چل گیا حاکم کوفہ کو عبید اللہ کو، تو حضرت مسلم ابن عقیل کو حضرت مختار کے گھر سے حضرت ہانی کے گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ حضرت مسلم ابن عقیل حضرت مختار کے گھر میں مہمان ہو رہے ہیں، حضرت مختار ان کے میزبان ہو رہے ہیں، یہ بھی حضرت مختار کی فضیلت پر اور ان کے عقیدت اور شیعت پر اور محکم عقیدے پر دلالت کر رہا ہے۔ حضرت مسلم یوں ہی کسی کے تھوڑی چلے جائیں گے،
حضرت مسلم کے ان کے گھر میں مہمان ہونا یہ ان کے جذبہ عقیدت کو بتا رہا ہے اور جذبہ شیعت کو بتا رہا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ دیکھیں حضرت مختار علیہ السلام کی بے پناہ فضیلتیں، بے پناہ منزلتیں۔ مثلا مختصر میں روایتیں 2-3 نظر کر دوں۔ حضرت مختار علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کو بچپن میں امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زانو اقدس پہ بیٹھا کر ان کے حق میں دعا کی تھی اور ان کو ذہین کہہ کر پکارا تھا۔ باقاعدہ اس حدیث کو اور اس روایات کو نقل کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں کیا کہتے ہیں تنقیح المقال وغیرہ میں دیکھیں یا مثلا بحار الانوار وغیرہ میں دیکھیں تو یہ روایت آپ کو ملے گی۔ یا وہ دوسری روایت کی امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے کہ مختار کو برا مت کہو، اس لیے کہ ان کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشی آئی تھی۔ اس طرح کی جو مجھے روایت نہیں پڑھنی ہے، بس ایک مختصر سی بات کرنی ہے۔ یہ جو جتنی بھی روایتیں حضرت مختار علیہ السلام کی فضیلت کے حوالے سے ملتی ہیں اور جو کچھ بھی حضرت مختار علیہ السلام کے بارے میں علماء نے کہا ہے، یقیناً بے پناہ ہے اور کتابوں کے دامن میں ہے۔ میں مثلا آپ کے سامنے 2-3 کتاب بتاؤں۔ تنقیح المقال، اس میں علامہ مامقانی نے جلد نمبر 3 میں حضرت مختار کے بارے میں بے پناہ اور بہت ہی اچھی اور عمدہ بحث کی ہے۔ علامہ امینی نے بھی الغدیر میں تقریباً جلد نمبر 2 ظاہراً مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں حضرت مختار کے بارے میں عمدہ بحث کی ہے۔ یا مثلا آپ آ جائیے آغائے خوئی معجم الرجال میں جلد نمبر 18 میں جب حضرت مختار کی طرف پہنچتے ہیں تو حضرت مختار کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور حضرت مختار کی وہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء اہل سنت نے بھی حضرت مختار کی فضیلت بیان کی اور بھی بہت سارے ہمارے علماء نے، مثلا بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے باقاعدہ تمام روایتیں فضیلت والی حضرت مختار کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ دیکھیے حضرت مختار کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 روایتیں ادھر سے آتی ہیں، یعنی ان کی ذم میں، ان کی مذمت میں، اس طرح کی۔ دیکھیے اس طرح کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جناب حشام کے بارے میں مذمت کی روایت ملتی ہے، لیکن اس کی علماء تحلیل کرتے ہیں۔ ہمارے علماء بیکار تھوڑی بیٹھے ہیں۔ علم رجال میں جو بحث ہو رہی ہے یا مثلا روایت میں جو اتنی درایت میں بحث ہو رہی، کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہی کہ پہلے دیکھیے چونکہ اصل انکار روایت نہیں ہے، اصل تحلیل ہے، حل ہے۔ تو ہمارے علماء جو تھے وہ تحلیل کرتے تھے، حل کرتے تھے۔ اب مثلا بعض لوگ حضرت مختار کے ذم میں جو روایت مثلا بعض 1-2 روایت آئی ہے، مثلا آیت اللہ خوئی نے بہت ہی عمدہ حل کیا ہے، بعض کی سند ضعیف ہے، بعض کا مثلا لفظ ضعیف ہے۔ اس طریقے سے حضرت خوئی نے، حضرت آیت اللہ العظمہ خوئی رحمہ اللہ علیہ نے یہ ان ذم والی روایتوں کو کیا کہتے ہیں کنڈم کرتے ہوئے اور ذم والی روایتوں کو نہ مانتے ہوئے ضعیف قرار دیتے ہوئے حضرت مختار کی فضیلت والی روایتوں کی بیان کیا، حضرت مختار کی فضیلت والی روایت کو قبول کیا ہے اور باقاعدہ ان کے قیام کو تائید امام کے ساتھ جوڑا ہے۔ یا مثلا آپ آ جائیے حضرت آغائے مامقانی نے بھی جب تنقیح المقال میں حضرت مختار کے اوپر بحث کی تو ان کی فضیلت والی روایتوں کو ترجیح دی کہ یہ والی روایتیں صحیح ہیں، یہ والی۔ یا مثلا علامہ امینی نے بھی حضرت مختار کی تائید کی۔ حضرت مختار یہ دیکھیں یہ کوئی ایسے ہی نام نہیں ہے، یہ وہ بزرگ ہمارے علماء ہیں جو شیعت کے پلر ہیں۔ باقاعدہ آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہیں آیا مجتہدین کی فہرست میں کوئی ان کے جیسا، ابھی تک نہیں سامنے آتا آیت اللہ خوئی کے جیسا، آیت اللہ العظمہ سید علی خوئی کے جیسا کوئی سامنے نہیں آتا ہے۔ یا مثلا آیت اللہ مامقانی ہے، علم رجال میں ایک محکم ہے، یعنی بالکل استوان اور محکم استوار ہیں۔ یا مثلا آغائے امینی، آیت اللہ امینی کون نہیں جانتا ہے، بالکل واضح مدافع ولایت حضرت آغائے امینی۔ خوب ان افراد کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ محکم افراد۔ اب آ جائیے دیکھیں یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ حضرت مختار کے حوالے سے سامنے آئے اور ان کی روایات ان کے بارے میں لکھا، ان کی فضیلت ثابت کی، ان کے قیام کی تائید میں۔ اب آ جائیے بعض علماء ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے دونوں طرح کی روایتوں کو دیکھا، دونوں طرح کی روایتوں کو لکھا اور اپنی ریسرچ کی، مثلا ضم والی بھی اور مدح والی بھی، جس میں آغائے استرابادی ہیں، علامہ مجلسی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی دیکھا جب اپنی تحقیق سے یہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے، ریسرچ تک نہیں پہنچ پائے، یا مثلا ان کی نگاہ میں یہ والی روایتیں بہت زیادہ قوی نہیں ہیں، تو بھی انہوں نے انکار فضیلت حضرت مختار نہیں کیا، بلکہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، ان کا موقف سکوت ہو گیا، سکوت اولا من الکلام، سکوت ہو گیا، یعنی خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ بھی حضرت مختار کے بارے میں زبان نہیں کھولا۔ باقاعدہ آپ بحث دیکھیں جا کے جلاء العیون وغیرہ میں، یا مثلا کیا کہتے ہیں بحار الانوار میں جو انہوں نے علامہ مجلسی کے بارے میں کی ہے، آپ نہیں نظریہ ان کا نکال سکتے ہیں کہ علامہ مجلسی کس نظریہ قائل تھے۔ یا مثلا آغائے استرابادی، ان کا موقف سکوت تھا، خاموش ہیں حضرت مختار کے بارے میں، کوئی کلام نہیں کیا۔ تو دیکھیں ہمارے یہ علماء جو 5-6 علماء کے میں نے نام گنائے، کچھ علماء تائید میں تھے، کچھ تھے تو خاموش تھے، مخالفت نہیں کی کسی نے،
کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت حضرت مختار کی، اس طرف سے روایات ہیں جو حضرت مختار کی دعا کے لیے ملتی ہے، حضرت مختار کی فضیلت ہے۔ حضرت مختار نے جو ہدیہ بھیجا امام نے قبول کر لیا۔ امام کا ہر کسی کا ہدیہ ایسے نہیں قبول کرتے، باقاعدہ روایت ہے کہ 30,000 کی کنیز خرید کے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حضرت مختار نے بھیجی اور انہوں نے اس کو قبول کیا۔ حضرت مختار نے جو پیسے بھیجے اس سے حضرت امام کے گھر تعمیر ہوا، یہ روایت ہے، آپ مانیے اس کو۔ اگر حضرت مختار علیہ السلام کی ذات میں مشکل ہوتی تو امام کبھی ان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے، لیکن امام نے ہدیہ قبول فرمایا۔ یہ مختصر بیت قیام کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا ہے، جیسے تائید ہے یا سکوت ہے۔ بعض علماء نے مخالفت کی لیکن ایسی مخالفت نہیں کی ہے۔ دیکھیں یہ جو تھے یہ بڑے بڑے باقاعدہ علماء ہیں جنہوں نے حضرت مختار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ کو میں نے پھر سے کتاب کا میں نام بتا دوں، آپ تنقیح المقال میں دیکھیں، مجم الرجال میں دیکھیں، یہ تمام کتابیں نظر میں رکھیں، جا کے مطالعہ کریں، تحقیق کریں۔ اب آج کے دور میں بعض لوگ جو ہیں وہ حضرت مختار کے خلاف مثلا ایک پروپیگنڈا ہو، مثلا حضرت مختار کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا، سوچیں، لب کشائی کرنے کے بارے میں سوچیں، ذرا سا توجہ کریں۔ دیکھیں جو مسئلہ ہمارے علماء حل کر چکے ہیں، ہمارے علماء جس کی تحلیل کر چکے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے مسائل ہیں، آپ اس میں اپنے قلم کو اور اپنے فکر کو زحمت دیجئے، نہ کہ ان مسائل میں جس کو ہمارے پرانے اور بزرگ اور جید علماء کہ جن کا جواب نہیں رکھتے آپ، وہ جب حل کر چکے ہیں تو ان کے بارے میں لب کشائی کرنے سے بہتر ہے نئے مسائل میں آئیے، نئی مشکلوں کو حل کیجئے۔ حضرت مختار علیہ السلام کی شخصیت ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی کے کچھ کہہ دینے سے ان کی شخصیت پہ کوئی اثر پڑ جائے، نہیں، ہمارے علماء نے باقاعدہ لکھا ہے حضرت مختار کے بارے میں۔ اب اگر ایک آنے والا آ کے کہے کہ صاحب حضرت مختار کے بارے میں کوئی لب کشائی کرے تو یہ اس کے علم پہ دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ عالم تو یہ تھے، علماء تو یہ تھے جنہوں نے لکھا، صاحب مثلا علامہ امام قانی یا مثلا حضرت آغا ایت اللہ العظماء الخوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے لکھا، یہ علماء تھے۔ اب اگر کوئی آ کے ان کے بعد، ان کے لکھنے کے بعد کچھ جو ہے حضرت مختار کے بارے میں کچھ کرے اور محکم دلیل نہ ہو، کوئی محکم دلیل بھی کیا ہوگی، جنہوں نے حل کر دیا، ٹھوس بات کہہ دی، حق بات کہہ دی۔ اچھا پرانے علماء کی آپ روش دیکھیں، یا ان کا موقف سکوت رہا ہے یا انہوں نے حضرت مختار کی تائید کی، تو ہمارا بھی رویہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا اگر ہم کو کچھ، تو ہمارا موقف سکوت ہونا چاہیے، نہ کہ ڈھڈورا پیٹ دیا جائے، نہ کہ مخالفت میں کھڑے ہو جائے زبردستی کا۔ آقا سکوت اختیار کریں آپ اس لمحے، آقا آپ کیا مطلب آقا استرابادی سے یا مثلا علامہ مجلسی سے آگے چلے گئے ہیں؟ علامہ مجلسی رحمہ اللہ علیہ سکوت اختیار کر رہے ہیں، آقا استرابادی سکوت اختیار کر رہے ہیں، یا مثلا تائید میں اشارتاً، اگر البتہ علامہ مجلسی کی بھی اگر آپ روایت دیکھیں تو اشارتاً مدح کی روایات کو وہ فوقیت دیتے ہیں، دینا بھی چاہیے، ظاہر سی بات ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ حضرت مختار علیہ السلام کے بارے میں تحقیق کی جائے، حضرت مختار علیہ السلام کی شخصیت کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے، اور ان کی ذات گرامی کو چونکہ مورد تائید امام ہے احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور وہ ایک عظیم و زبردست شیعہ اور ناصر امام تھے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے آل محمد علیہ السلام کی زبان پر اور آل محمد علیہ السلام کے چہرے پر خوشیاں آئی ہیں، امام نے ان کے حق میں دعا کی ہے۔ اور یہ 14 رمضان المبارک 67 ہجری میں حضرت مختار کی جو دردناک شہادت واقع ہوئی ہے، یقیناً اس کا غم منانا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کے شیعوں کا غم ہمارا غم ہے اور ہم سب اس غم میں شریک ہیں۔ آئیے حضرت دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ حضرت مختار علیہ السلام کی زندگی کو درک کیا جا سکے، اور کیا کہتے ہیں، پروردگار منتقم خون حسین امام زمان جل وجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔